ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت جہاں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محل کو چراغوں سے سجایا گیا ہے۔ شہزادی زوبی جو بادشاہ کی لاڈلی بیٹی ہے، اس بار ایک انوکھا ارادہ کرتی ہے۔ زوبی اپنے والد سے کہتی ہے، بابا جان، اس رمضان میں صرف محل کے اندر بیٹھ کر تسبیح نہیں پڑھوں گی، بلکہ میں ہر روزے میں اپنے حصے کا افطار کسی ضرورت مند کو دے کر خود صرف پانی اور کھجور سے گزارا کروں گی۔ بادشاہ مسکرا کر کہتا ہے، بیٹی، روزہ تو سب رکھتے ہیں، لیکن اصل روزہ وہ ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ 3 دن 3 امتحان۔ پہلی آزمائش، تپتی دوپہر اور پیاسا مسافر۔ رمضان کا 10واں روزہ ہے اور سخت گرمی ہے۔ زوبی محل کے باغ میں بیٹھی تلاوت کر رہی ہے کہ اسے دیوار کے باہر ایک مسافر کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ باہر جا کر دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا مسافر بے ہوش ہونے والا ہے۔ زوبی اسے سائے میں لاتی ہے۔ مسافر کو شدید پیاس لگی ہے۔ وہ مسافر روزے سے نہیں تھا کیونکہ وہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ زوبی کے پاس اس کے افطار کے لیے خاص ٹھنڈا شربت رکھا تھا۔ وہ سایہ شربت اس مسافر کو پلا دیتی ہے۔ خود شام کو صرف سادہ پانی پر اکتفا کرتی ہے۔ اس کا چہرہ بھوک سے زرد ہے لیکن دل نور سے بھرا ہوا ہے۔ دوسری آزمائش، بیوہ کی جھونپڑی اور بھوک۔ 15ویں روزے کو زوبی بحث بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلتی ہے۔ اسے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے جو روٹی مانگ رہے تھے۔ ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف خالی ہنڈیا میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سو جائیں۔ زوبی واپس محل آتی ہے، اپنے حصے کا شاہی کھانا جو افطار کے لیے تھا ایک کپڑے میں باندھتی ہے اور چھپ کر اس بیوہ کے گھر رکھ آتی ہے۔ اس رات زوبی نے صرف ایک کھجور کھائی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہے کیونکہ ان بچوں کی دعائیں عرش تک جا رہی ہیں۔ تیسری آزمائش، کڑی دھوپ اور یتیم بچہ۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ زوبی کی طبیعت نکاہت کی وجہ سے بہت بوجھل ہے، مگر وہ پھر بھی باہر نکلتی ہے۔ اسے ایک یتیم بچہ ملتا ہے جس کے پاس عید کے لیے جوتے نہیں تھے اور اس کے پاؤں تپتی زمین پر جل رہے تھے۔ زوبی اپنے بیش قیمت انگوٹھی اتار کر ایک سنار کو دیتی ہے اور اس کے بدلے ڈھیروں جوتے اور کپڑے خرید کر اس بستی کے تمام یتیم بچوں میں بانٹ دیتی ہے۔ 27ویں شب، لیلۃ القدر قریب ہے۔ مسلسل محنت اور روزوں کی وجہ سے زوبی کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ اسے تیز بخار ہے۔ شاہی طبیب اسے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے، اگر میں نے ہمت ہار دی تو بستی کے وہ بچے جو روزہ میں میرا انتظار کرتے ہیں وہ بھوکے سو جائیں گے۔ اللہ میری ہمت بنائے گا۔ بخار کی شدت کے باوجود وہ بچی خانے میں کھڑی ہو کر خود کھانا تیار کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ عید کا دن آتا ہے۔ بادشاہ حیران ہے کہ اس کی بیٹی کے چہرے پر جو نور ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زوبی اپنے والد سے کہتی ہے، بابا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اب سے اس سلطنت میں کوئی بھی شخص افطار کے وقت بھوکا نہیں سوئے گا۔ یوں ہی سال گزر جاتے ہیں۔ شہزادی زوبی جو بے حد رحم دل تھی، اگلے سال ایک بڑا عہد کرتی ہے۔ وہ اپنے محل کے پرتیش کمرے میں بیٹھ کر روزہ گزارنے کی بجائے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فجر سے لے کر چاند نکلنے تک محل سے باہر رہے گی اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کرے گی، چاہے اس سے کتنی ہی پیاس یا تھکن کیوں نہ ہو۔ 3 کٹھن آزمائشیں۔ آزمائش نمبر 1، خشک کنواں اور تپتی دھوپ۔ شہزادی گاؤں کے ایک ایسے حصے میں پہنچتی ہے جہاں کا کنواں ریت سے بھر چکا تھا۔ سخت گرمی تھی اور زوبی کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ریشمی لباس کی پرواہ کیے بغیر کسانوں کے ساتھ مل کر رسی کھینچتی ہے، رکاوٹیں دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک بچہ اسے پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے کیونکہ وہ بھول گیا تھا کہ شہزادی روزے سے ہے۔ شہزادی زوبی مسکرا کر انکار کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، تمہاری محبت نے میری پیاس مٹا دی، اب یہ پانی اس پودے کو دو جو مرجھا رہا ہے۔ آزمائش نمبر 2، بوڑھی عورت اور بھوک کا احساس۔ دوپہر کے وقت جب سورج سوا نیزے پر تھا، شہزادی زوبی ایک بوڑھی خاتون کے گھر جاتی ہے جو کپڑا بنتی تھی لیکن نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا کام مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ شہزادی زوبی جو کہ روزے سے ہوتی ہے، بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کر اسے دھاگے ترتیب دینے میں مدد کرتی ہے۔ وہ اسے دلاسا دیتی ہے کہ اب سے شاہی محل اس کا سارا کپڑا براہ راست خریدے گا۔ آزمائش نمبر 3، 2 کسانوں کی تکرار۔ شام ہونے کو تھی۔ شہزادی زوبی کی ہمت جواب دے رہی تھی، تبھی سے 2 کسانوں کے جھگڑنے کی آواز آئی۔ وہ ایک ندی کے پانی پر لڑ رہے تھے۔ شہزادی زوبی غصہ کرنے کی بجائے خاموشی سے ان کے درمیان بیٹھ جاتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ جیسے وہ شہزادی اپنی خواہشات پر قابو پا کر روزہ رکھ رہی ہے، ویسے ہی وہ بھی تھوڑا سا اثار کرے تو پانی دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کی مدھم لیکن پراثر آواز ان کے دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ چاند کا طلوع ہونا، سورج ڈوب رہا تھا اور شہزادی زوبی محل واپس پہنچتی ہے۔ دسترخوان پر ہر طرح کی نعمتیں سجی تھیں، بھنا ہوا گوشت، ٹھنڈے شربت اور میٹھے پھل۔ شہزادی زوبی اپنے والد بادشاہ سے کہتی ہے کہ
کہ وہ یہ روزہ اکیلے محل میں نہیں کھولے گی، وہ ان تمام لوگوں کو محل کے صحن میں بلاتی ہے جن کی اس نے دن بھر مدد کی تھی۔ جیسے ہی آسمان پر چاندی کا باریک چاند نظر آتا ہے، شہزادی زوبی ایک سادہ کھجور اور پانی کے گھونٹ سے روزہ کھولتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کا پانی دنیا کے ہر شربت سے میٹھا ہے۔